السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم کچھ ایسے باتیں بتانے والے ہیں، ہم کچھ ایسے بڑے بڑے گناہ کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں جن کی بہت زیادہ ہی سختی بتائی گئی ہے، اور جن گناہوں کو ہم اکثر کرتے آئے ہیں اور ان کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بڑے بڑے گناہ جن کے بارے میں جن کو کرنے پر بہت زیادہ سختی آئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا ہے، اس کے بعد ناحق خون کرنا، وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کے سنور میں کچھ ایسے ٹوٹکے کرتی ہیں کہ بچہ مر جائے اور ہمارے اولاد ہو، یہ بھی اسی خون میں داخل ہے۔ ماں باپ کو ستانا، زنا کرنا، یتیم کا مال کھانا، جسے اکثر عورتیں خاوند کے تمام مال اور جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہیں، لڑکیوں کو حصہ نہ دینا، کسی عورت کو ذرا سے شبہ میں زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم ذرا سی باتوں پر کسی پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں کہ فلاں تو ایسی ہوگی اور ایسا کرتی ہوگی، تو یہ اس کا بہت سخت عذاب ہے اس گناہ کا۔ تو ہمیں ذرا سے بھی شک اور شبہ کے چکر میں کسی پر کبھی بھی تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ ظلم کرنا، کسی کو اس کے پیچھے برائی سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا، قرآن پاک شریف پڑھ کر بھول جانا، جھوٹ بولنا، خاص طور سے جھوٹی قسم کھانا، خدا کے سوا اور کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے، یا اس طرح قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اللہ کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا، بلا عذر نماز کو قضا کر دینا یا چھوڑ دینا، اس کی بھی بہت زیادہ سخت تاکید آئی ہے، بہت اس کا سخت گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو کافر یا اللہ کی مار، خدا کی پھٹکار، خدا کا دشمن وغیرہ کہنا، کسی کا گلہ شکوہ کرنا یا سننا، چوری کرنا، پیاز لینا، اناج کی مہنگائی سے خوش ہونا، مول چکا کر پیچھے سے زبردستی کم کر دینا، غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے یا گناہ میں ہی شامل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، ان چیزوں سے، یہ بھی ایک گناہ میں شامل ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کا سخت عذاب ہے۔ اور یہ بھی عورتیں اور لڑکیاں جو بند گٹوں سے کوئی کچھ کھیل کھیلتی ہیں، جیسے لکڑی کے، پتھر کے کچھ وہ ہوتے ہیں، اس کو بھی برا سمجھا گیا ہے۔ کھانے کو برا کہنا، ناچ گانا سننا، ناچ دیکھنا، قادر ہونے پر بھی نصیحت نہ کرنا، کسی سے مسخرہ پن کر کے بے عزت اور شرمندہ کرنا، کسی کے عیب ڈھونڈنا، کسی میں برائی کرنا، یہ بھی ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن گناہوں کو کرنے پر بہت زیادہ سختی ہے ہمارے اوپر۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے، اور کسی کو اگر ہمیں کچھ ایسا غلط کام، ایسی باتیں، برائی یا تہمت لگاتے ہوئے، ایک تو ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اور کوئی کرے تو ہمیں اس میں بالکل بھی شریک نہ ہونا چاہیے، ورنہ جو برائی کرتا ہے، جتنا گناہ گار برائی کرنے والا ہے اتنا ہی گناہ گار برائی اور تہمت سننے والا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان گناہوں سے ہم بچیں۔ تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں جنہیں ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی سزا کا نقصان ہمیں دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں علم سے ہم محروم ہونے لگتے ہیں، ہماری روزی روٹی اور رزق میں سے ہماری برکت کم ہوتی جاتی ہے، ہمارے بدن میں جو ہے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری عمر میں برکت کم ہو جاتی ہے، ہماری عمر گھٹتی جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہوتے جاتے ہیں، اور جو ہے عقل میں ہماری خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جب موت آتی ہے تو ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، اور ہم بنا توبہ کے ہی ہمیں موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے حفاظت کرے اور ہمیں بچنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اگلی بات میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی آگے کی حدیث۔ تو آج میرے یہاں معصوم بچوں کی دعوت تھی، تو یہاں پر یہ میں نے پلاؤ ریڈی کر لیا ہے، تو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ میرا پورا
پک کر تیار ہو چکا ہے. اس کو بس میں دم پر لگانے جا رہی ہوں. تو ماشاءاللہ سے یہاں پر میرا پورا جو ہے کھانا ریڈی ہو چکا ہے. میں نے سب معصوم بچوں کے لیے سادہ پلاؤ بنایا تھا، جس میں نے کچھ ایسا فلیور زیادہ ایڈ نہیں کرا مرچ وغیرہ کا. تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا بنا تھا اور بچوں نے بہت خوش ہو کر کھایا. تمام بچے آ چکے تھے تو میں نے یہاں میٹھے میں ان کے لیے کسٹرڈ بنایا، جو بچوں نے بہت خوش ہو کر کھایا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا.